الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کے لیے، ہر قسم کے درود و سلام نبی مکرم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے حمد و صلاۃ کے بعد محفل میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت کیا ہے، ضرورت کیا ہے اور تقاضے کیا ہے، اس حوالے سے کچھ گزارشات عنوان گفتگو رہیں گی۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنی ناراضگی والے جملے سے محفوظ فرمائے، اپنی رضا والی بات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیز بھائیو، قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا قل بفضل اللہ، اے محبوب آپ فرما دیں جب اللہ کا فضل ملے، وبرحمتہ اور اس کی رحمت ملے، فبذالک فلیفرحوا تو انہیں چاہیے کہ خوشی کا اظہار کریں۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 ہے۔ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو خوشی کا اظہار کرو، خوشی کا۔ اسلام مسرتوں کا دین ہے، خوشیوں کا دین ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسکراہٹ کے اندر وہ حسن تھا کہ کائنات ساری حضور کی مسکراہٹ کی وجہ سے ہی مسکرا رہی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور مدینہ طیبہ تشریف لائے تو میں ملاقات کے لیے حاضر ہوا۔ پہلے دن میں حضور سے ملا تو نبی پاک مسکرا رہے تھے۔ پھر 10 سال میں حضور کو دیکھتا رہا، اور حضور کے وصال سے چند دن پہلے میری جو آخری ملاقات ہوئی تو اس میں بھی میں نے اپنے نبی کو مسکراتے ہی دیکھا ہے۔ اور فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اس تخیل کا اور رنگ میں لیا ہے۔ وہ کہتے ہیں حضور کے مسکرانے سے ہی دنیا مسکراتی ہے۔ فرماتے ہیں جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑے۔ جب حضور ہلکا سا مسکراتے تھے تو رونے والوں کے دل بھی ٹھنڈے ہو جایا کرتے، غمزدہ لوگ مسکراتے تھے۔ حضور کی خوشیاں تقسیم کرتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکرانا امت کے دلوں کو ٹھنڈا کرتا تھا۔ فرمایا جس کی تسکی سے روتے ہوئے ہنس پڑیں اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ اور فرمایا یہ نہیں تھا کہ حضور بڑے تکلف سے مسکراتے تھے، حضور کی تو عادت تھی، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، مسکراتے رہنا، خوشی کا اظہار۔ اسلام بہت ساری چیزوں کا انسان کو پابند کرتا ہے، حدود و قیود میں رہنے کا حکم دیتا ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں شادی کے موقع پر بارات لے کر کے جانے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے مالدار لوگ بھی شادی کرتے ہیں تو نبی پاک کے بغیر بھی بارات چلی جاتی ہے۔ کوئی کانسیپٹ نہیں اس طرح کا کہ ڈھیروں بارات لے کے جائی جائے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کہتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں آیا تو سفید کپڑے پر پیلا زرد نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کیا ہوا، یہ داغ کاہے کا؟ عرض کی حضور کل میں نے نکاح کیا تھا۔ تو محبوب نے جو ارشاد فرمایا اس میں فرمایا بڑی اچھی بات ہے، ولیمہ ضرور کرنا، چاہے ایک بکری ہی ذبح کرنا۔ بارات نہیں لے کے جائی جاتی تھی، ولیمے کا حکم دیا۔ اور بخاری میں نبی پاک نے یہ بھی فرمایا جب تمہیں کوئی ولیمے کی دعوت دے تو جایا کرو۔ اچھا، اب شادی کے موقع پر جو بارات لے کے جائی جاتی ہے تو اگرچہ حضور کی سنت نہیں، لیکن اسے ہم حرام نہیں کہتے، اسے ہم ناجائز نہیں کہتے، ہم نہیں کہتے کہ یہ تو نے غلط کیا۔ اگرچہ لے جانا حضور سے ثابت، اس مروجہ انداز میں ثابت نہیں اس طرح ہمارے ہاں جاتے ہیں، لیکن ہم پھر بھی اسے ناجائز۔ کسی صحابی نے اپنے بچے کی شادی پر اپنے گھر میں لائٹنگ نہیں کرائی، لیکن آپ کو دنیا کا کوئی عالم یہ فتویٰ نہیں دے سکتا کہ لائٹنگ کرانا حرام ہے۔ آپ شادی کے موقع پہ ساری گلی سجا لو،
آپ ساری چھتوں پہ لائٹنگ کرا لو، کوئی آدمی یہ آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتا کہ شادی کے موقع پر لائٹنگ کرانا جائز نہیں۔ کبھی سنا ہے آپ نے کسی سے؟ بولیے، یہ جائز ہے، جائز پیسے ہیں تو ٹھیک، بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں، اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا، اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے، چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی، اور کچا تھا، کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی۔ میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا۔ یہ ہے سنت نبی پاک کی، یہ حضور کا طریقہ ہے۔ بتائیے پکے گھر میں، لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی؟ حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے، آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں۔ آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو، اس کا اصل مزاج دیکھیں۔ مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں، جائز پیسوں سے پکائے۔ انہیں لائٹنگ لگوائی، کوئی منع نہیں، سارے محلے کو کھانا کھلایا، کوئی منع نہیں، بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے، تو بہترین مسلمان ہے۔ ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا، اس میں رقص کرنا، اس میں بھنگڑے ڈالنا، عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا، عورتوں کی مووی بنانا، یہ چیزیں ناجائز ہیں۔ تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی، جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے، سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں، وہ 100 کنال کے گھر میں رہے، اگرچہ سنت یہ نہیں، پر یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا، کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا؟ تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے۔ دیکھیں میرے بھائی، کسی بھی صحابی نے، بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ میرا درد ہے، میں درد سے اپنے دل کو، اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں۔ امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار، ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ، ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں۔ کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ، ختم بخاری، مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ، آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح، وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے، لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے، پوسٹر لگا کے، اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے، سیرت النبی کے جلسے، ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں۔ مجھے بتا میرے بھائی، میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے، پنڈی سے بلائے، تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے، اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی، اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا، پھر لنگر بھی پکا، کھانا بھی تو نے کھلایا، نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی، نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا، نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا؟ حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے، یتیم کو دے دینا چاہیے۔ درد کے ساتھ بات کر، سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں، پہلے تلاوت ہوتی ہے، پھر نعت ہوتی ہے، پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے، وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے، عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں، تقریر نہیں کر رہا، صرف دستک دے رہا ہوں۔ او بھائی دیکھو، ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے، اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے
کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے۔ اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا میری امت کو پتہ چلے رب نے میرا ذکر کیسے بلند کیا ہے۔ تو جناب جبریل کہنے لگے محبوبہ رب فرماتا ہے میرے نبی سے کہہ دے جہاں جہاں تیرے رب کا ذکر ہوگا وہاں وہاں تیرا بھی ذکر ہوتا رہے گا۔ یہ تو محتاج ہی نہیں کسی کا۔ اتنی جلدی لوگ بپھرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، محبوب ان سے کہہ دو جب اللہ کا فضل ملے، جب اللہ کی رحمت ملے تو خوشی مناؤ۔ تیرا نہیں مجھے پتا، مجھے تیرا نہیں پتا، لیکن مجھ سے اگر تو پوچھے تو کائنات میں رب کا سب سے بڑا فضل بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے، اور سب سے بڑی رحمت بھی محمد مصطفیٰ ہی ہے۔ وہ دو عالم کی رحمت تھے، وہ جہاں چاہتے وہیں رہتے۔ یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا۔ رب کریم نے تجھے آنکھ دی، دنیا دیکھی تو نے، رب کریم نے تجھے قوت دی، تو نے دنیا گھومی، اور پھر رب نے تجھے بیٹے دیے تو میٹھا میوہ، اور بیٹیاں دی تو تیرے لیے باعث کرم، تیری چھاتی پہ بچے چڑھے تو تو نے کہا سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ کہ مالک کہتا ہے تو میرا بندہ تھا، میں نے دینا ہی تھا، اس نے دیا، احسان نہیں جتلایا، لیکن جب اپنا نبی دیا تو کہا میں نے بڑا احسان کیا تم پہ۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ کون دیتا ہے کسی کو محبوب اپنا؟ نہ جانے رب نے یہ کیسے گوارا کیا۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اتنا بڑا فضل، اتنا بڑا فضل بھی حضور۔ اور جب بات رحمت کی آئی تو فرمایا مومنوں صرف تمہیں ہی نہیں، عیسائیوں، یہودیوں، سکھوں، دنیا میں جتنی مخلوق ہے، حتیٰ کہ جانور بھی، حتیٰ کہ چونٹیاں، نباتات، جمادات، ہر چیز۔ یا اللہ تو نے کیا دیا؟ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، میں جس کا رب ہوں ان سب کے لیے میں نے اپنے نبی کو رحمت بنا کے بھیج دیا ہے۔ بیٹے کے آنے پہ تو مٹھائی بانٹتا ہے، میلاد والے دن تو لائٹیں بند کر لیتا ہے، بیٹے کے آنے پر تو حلوائی بٹھاتا ہے، اور نبی پاک کے نام کی لائٹیں لگی ہوں تو پریشان ہوتا ہے۔ ہم سے کبھی پوچھ تجھے بتائیں، بس نہیں چلتا، ورنہ تاڑے توڑ کے چھتوں پہ لگا دیں۔ بس نہیں چلتا، فرشتوں کو بھی کہیں آؤ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کا نعرہ لگانا ہے، ہمارا بس نہیں چلتا، ورنہ دنیا کی ساری نعمتیں بچھا دیں اور لوگوں کو بتلائیں کہ اصل تو خوشی منانے کا دن ہی آج ہے جب اللہ نے ہمیں اپنا پیارا رسول عطا فرمایا ہے۔ اور ہمارے امام تو کہتا ہے میلاد نہ کر، ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک، یہ 2-4 دن کا تو پروگرام ہی نہیں ہمارا، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے کلے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ ہمارا تو 1-2 دن کا پروگرام ہی نہیں۔ اور پھر سنو کتنی بڑی نعمت ہے۔ حضرت عباس سے کسی نے کہا تھا اللہ کی سب سے بڑی نعمت، تو بخاری اٹھانا، فرمانے لگے محمد نعمت اللہ، بخاری ہے بخاری، فرمایا محمد اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، صلی اللہ یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ کچھ کہا تو صحیح نہ یار، ایک مجھے کہنے لگا نہیں وہ 9 ربیع الاول کو آئے تھے، تو میں نے کہا 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ نہیں، 9 کو میلاد مناؤ، کوئی مسئلہ ہی نہیں، ہم تو سارا سال مناتے ہیں، بس 9 کو مناؤ نا بھائی، کون کہتا ہے عید نہیں ہم کہتے۔ میں نے کہا چلو جشن میلاد کہہ لیا کرو، کسی طرف آؤ تو صحیح نا بھائی، جشن میلاد ہی کہہ لو، یہ کہہ لو تم نے خوشی منانی ہے تو محفل میلاد کہہ لو، نہ عید کہو، عیدیں 2 ہی ہیں۔ میں نے کہا نہیں وہ بھی تیری غلطی ہے، میرے نبی نے کہا ہر جمعہ میری امت کی عید ہے۔ اور قرآن پاک پڑھ، حضرت عیسیٰ کہتے تھے یا اللہ جب تو من و سلوہ نازل کرے گا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ اور سیاستہ پڑھ، حضرت عمر کہا کرتے تھے جس دن دین مکمل ہوا یوم اکملت لکم، یہ آیتیں نازل ہوئی تو فرمایا وہ دن ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ یہودی ہمیں کہتے تھے یہ آیتیں ہم پہ آتی تو ہم عید مناتے، یہ بھی تیری غلطی ہے کہ عیدیں 2 ہی ہیں۔ رب جب بھی کسی کو دید کرائے وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے، وہ عید کا ہی دن ہوتا ہے بھائی۔ ہمارے لیے سب سے بڑی عید یہ ہے، اس لیے کہ باقی عیدیں اسی عید کا صدقہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ۔ تو عید میلاد النبی پہ اظہار مسرت کرنا، خوشی کا اظہار کرنا،
خوشی کا اظہار کرنا، یہ تو ایمانی تقاضا ہے، یہ تو روح کا تقاضا ہے، یہ تو اندر اچھلتا ہے۔ شریعت جتنی ہمیں اجازت دیتی ہے اتنا ہم کرتے ہیں، اور کوئی میلاد کی محفل میں کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو شریعت سے ٹکراتا ہو۔ پہلے کیا ہوتا ہے؟ تلاوت، منع ہے قرآن پڑھنا۔ دوسرا کیا ہوتا ہے؟ اتنا درجہ ہے نعت کا، اب تو نہ نعت پڑھنے والے رہے نہ سننے والے رہے، دونوں میں ہی کمی ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں نعت پڑھنا اتنا کمال نہیں جتنا سننا کمال ہے۔ سننے والا کوئی ہونا چاہیے، نعت سننا زیادہ معنی رکھتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نعت پڑھنا صحابہ کی سنت ہے اور سننا محمد مصطفیٰ کی سنت ہے، اور سننے والے کا درجہ، ہاں تیرا درجہ زیادہ ہے اگر تو سمجھے تو۔ اور اتنا بڑا درجہ کہ حضرت احسان بن ثابت نعت پڑھے تو نبی پاک اپنی چادر ممبر پہ بچھائے اور وہ میں نیچے نہ پاڑ، ادھر میرے ممبر پہ بیٹھ کے پاڑ۔ یہ کوئی معمولی بات ہے رسول اللہ کی نعت سننا؟ اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے، پھر تقاضوں پہ آتا ہوں۔ محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب کہہ دے جب فضل ملے، رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے، مسکین کو دے۔ محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی۔ یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے۔ شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے۔ جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی عرض نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے۔ تو یہ تو شکر ہے۔ اور یہ تذکرے، جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں، لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل، اب تو مشکل نہیں نا۔ صحابہ تو تب کرتے تھے جب کیا جا سکتا ہی نہیں تھا، بڑا مشکل۔ سنو ابن شام اٹھا کے دیکھو، سیرت کی کتابیں پڑھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ قریش مکہ کے ظلم و ستم سے تنگ آ گئے، حضور نے بعض مجبوروں بے کسوں کو اجازت دے دی حبشہ ہجرت کر دے۔ حبشہ چلے گئے۔ حبشہ جب پہنچے تو ان میں حضرت جعفر طیار بھی تھے، حضرت علی کے بھائی، اور ایک گروہ تھا پورا صحابہ کا جو حبشہ گیا۔ قریش مکہ نے وہاں پر بھی آرام سے نہ بیٹھنے دیا، پیچھے سے کچھ سردار گئے، جا کے چھیڑا، کہا یہ ہمارے بھاگے ہوئے غلام ہے، ہمارے بتوں کو برا کہتے ہیں، نیا دین انہوں نے اخذ کر لیا ہے، ہمارے حوالے کر دو۔ حضرت جعفر طیار کہتے ہیں نجاشی بادشاہ نے ہمیں بلایا، کچھ لوگ میرے دوست مشورہ دینے لگے ذرا ہلکی پھلکی بات کرنا، کہتے ہیں میں نے کہا میں ہلکی کیوں کروں، میں تو کھل کے کروں گا، کھل کے مصطفیٰ کے تذکرے، حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک پروگرام بتایا، حشر تک ڈالیں گے ہم، پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ فرمایا میں ہلکی بات نہیں۔ حضرت جعفر نے نجاشی بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اسلام کی غربتوں کا عالم، غربتوں کا، ابھی مکے میں رہنے کو جگہ نہیں، مکے والے ستاتے، مدینے ہجرت ہوئی نہیں، حبشہ گئے تو وہاں پہلے ہی کافر پیچھے پہنچ گئے۔ اتنے کٹھن حالات، اتنے برے اور کڑے وقت میں نجاشی کے دربار میں جب نجاشی بادشاہ نے جناب جعفر سے پوچھا کہ یہ کہتے ہیں تم نے دین بدل لیا ہے، تم باغی ہو گئے ہو، نئے رستے پہ لاگو ہو، بتاؤ۔ تو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کے بادشاہ میں وہی باتیں کی جو ہم محفل میلاد میں کرتے ہیں، وہی جملے، وہی میلاد کا وہی سارا پس منظر۔ حضرت جعفر طیار بول پڑے، فرمانے لگے نجاشی ہم تو بیٹیاں زندہ دفن کر دیتے تھے،
نجاش یہی باتیں ہوتی ہے نا محفل میلاد میں. ہم بیٹیاں دفن کرتے تھے, کسی کا عورت کا خامد مر جاتا تو اس عورت کو بھی ساتھ دفن ہونا پڑتا, اس کی زندگی مردے جیسی کر دی جاتی, بہنوں پہ ظلم ہوتا تھا, بیٹیوں کو جائیداد میں حصہ نہیں ملتا تھا. اے نجاشی, ہمارے ہاں غریب پسا کرتا تھا, یتیم پسا کرتا تھا, مجبوریاں تھیں, پریشانیاں تھیں, دکھ ہی دکھ, آزمائشیں ہی آزمائشیں. بس پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا, پھر اللہ نے ہمیں اپنا رسول عطا فرما دیا, وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا, مرادیں غریبوں کی بر لانے والا, مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا. اللہ نے ہمیں رسول دیا, فرمایا بس ہم اس کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے, اور ہم ان کے بتوں کو نہیں مانتے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانتے, ایک خدا کی عبادت. تو صحابہ تو وہ باتیں اس عالم میں کہا کرتے جب کہنا بڑا مشکل تھا. انہوں نے وہی میلاد کی باتیں جو ہمارے ہاں ہوتی ہیں, یہی ہوتی ہے نا میلاد کی بات. ایک صاحب شکوہ کرنے لگے, کہنے لگے تھی مولوی ہر محفل میلاد میں یہی بتاتے ہیں بیٹیاں زندہ دفن ہوتی تھیں, فلاں ہوتا, اب بدل لینا چاہیے. تو میں نے کہا جب باتیں ہیں یہ تو بدلی کیسے جائے, باتیں ہیں یہ جو ہر سال محفل بعد میں دہرایا جاتا ہے تو بتایا جاتا ہے کہ ابھی بھی بیٹی کے آنے پر پریشان نہ ہونا. اور بیٹی تو اب بھی دفن ہوتی ہے نا کئی کئی رنگ میں, کوئی جائیداد کے نیچے دب جاتی ہے, کوئی ساس سسر کے ظلم کے نیچے دب جاتی ہے, کوئی زیور کے بوجھ میں دب جاتی ہے, کوئی جہیز کے مطالبے میں. تو بیٹیاں تو دفن ہو رہی ہیں ابھی بھی, اس لیے ہم میلاد زیادہ مناتے ہیں تاکہ بیٹیاں آزاد ہو جائیں, بیٹیاں آزاد ہو جائیں, باہر آ جائیں اس ظلم سے. تو بھائی محفل میلاد تو اس زمانے میں صحابہ. اور سنو, سیاستہ میں حدیث کی 6 کتابوں میں ایک نسائی شریف بھی ہے, سنن نسائی, حضرت امیر معاویہ. یہ حدیث آپ نے یاد رکھنی ہے سارا میلاد کا مہینہ. رکھیں گے کہ نہیں؟ جڑے نہیں بولے انہوں نے کی ارادہ ہے کیا ہر موقع پہ چوپ نہ رہا کریں. میری جماعت کا مسئلہ یہ مکمل چوپ ہے پر مذہب کے معاملے میں, باقی کسی جگہ چوپ نہ, بالکل. باقی تو ہر جگہ پتہ ہے, 200 کا بھی حساب کر لیتے ہیں. مذہب کے معاملے میں کہنے ایسی پڑھے نہیں. تو میں کہا 2-4 ہزار لٹایا کیوں نہیں آج تک تو کسی نے, تو تے بڑا سیاڑا ہے, 100 دا ڈلوا دا, اور مذہب کی دفعہ تو کہتا ہے میں ان پڑھوں نہ. پڑھیں, پڑھانے لگا ہوں آپ کو, پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی, رکھیں گے یاد میری بات کو. کتاب کا نام کیا بتایا؟ سنن نسائی. سنن نسائی میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے. آپ فرماتے ہیں ہم سارے مسجد میں بیٹھے تھے, اور سارے بیٹھ کے نا تو نبی پاک کے آنے کا تذکرہ کر رہے تھے, مسجد میں سارے بیٹھے تھے. اچانک کیا ہوا کہ حضور بھی تشریف لے آئے, نبی پاک محفل میں پہنچ گئے. ہم بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا آتے ہی, ما اجلسکم, کس چیز نے تمہیں یہاں بٹھایا ہے, کس چیز کے لیے یہاں بیٹھے ہو بتاؤ. تو عرض کی یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. جلسے کا معنی ہوتا ہے بیٹھنا, جلسے کا لغوی معنی 2 سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو جلسہ کہتے ہیں. جلسے کا معنی حضور نے فرمایا کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور شکر ادا کرنے بیٹھے ہیں. فرمایا کس بات کا؟ عرض کی حضور اس بات کا کہ اللہ نے ہمیں دین عطا فرمایا ہے اور آپ جیسا رسول عطا فرمایا ہے, آپ کو بھیج کر اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے. تو نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اللہم اجلسکم الا ذالک, کیا تم قسم کھاتے ہو کہ تم اسی بات کے لیے بیٹھے ہو؟ کیا تم اے ساڈا پنجابیہ دا مسئلہ بھی حل ہو گیا. وہ کو بندہ آکھے نا کام ہویا تو انہوں کہنے قسم ہے, آکھی دینا وہی قسم ہے. تو حضور نے فرمایا قسم کھاتے ہو, اللہ کی قسم کھاتے ہو کہ تم اس لیے بیٹھے ہو؟ تو صحابہ نے عرض کی اللہ ما اجلسنا الا ذالک, یا رسول اللہ اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ فقط اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم اس نعمت پہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اس نے ہمیں اسلام جیسا دین دیا ہے اور آپ کو بھیج کر ہم پر احسان فرمایا ہے. اللہ کی قسم حضور نے پکا کرایا, واقعی میلاد کے تذکرے کے لیے بیٹھے ہو, واقعی میرے لیے بیٹھے ہو, پکا کرایا. سنن نسائی پڑھ رہا ہوں, واقعی کہا حضور ہاں. نبی پاک نے فرمایا اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا, اس لیے نہیں تم سے قسم اٹھوائی کہ مجھے یقین نہیں تھا, بلکہ اللہ کے حبیب نے فرمایا وَإِنَّمَا أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ, وہ تو اس لیے قسم اٹھائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں. تم یہاں بیٹھ کے شکر ادا کر رہے تھے اور اندر میرے پاس جبریل آئے ہیں.
اور فَأَخْبَرَنِي انہوں نے مجھے خبر دی ہے کہ ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. نسائی سننے نسائی اور اسے پڑھا کرو بھائی. فرمایا میں نے اس لیے قسم نہیں اٹھائی کہ مجھے پکا نہیں پتا تھا, مجھے پاک تھا کہ تم اسی لیے بیٹھے ہو کہ اسلام کے ملنے پر اور میرے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنے بیٹھے ہو. اس لیے تم سے قسم اٹھوائی ہے کہ میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے انہوں نے خبر دی ہے ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. انہوں نے مجھے آ کے کہا محبوب تیرے غلام پتہ نہیں باہر بیٹھ کے کیا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اس فعل پر فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے. اللہ فخر فرما رہا ہے. تو ہماری محفل میلاد کو کمزور سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ والا کام ہے جس پہ رب فخر فرماتا ہے. سارے بولیے مرحبا. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ فخر فرما رہا ہے. فخر وہ محفل کرنی چاہیے کہ نہیں جس پہ اللہ بھی فخر فرمائے. اور خود میرے نبی کا کیا طریقہ ہے. سونے جمعہ بھی ہے بڑا فضیلت والا, پر آپ ہر سوموار کوئی روزہ رکھتے ہیں, آپ ہر پیر کوئی روزہ رکھتے ہیں, وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا یوم ولدت فیہ, یہ صحیح مسلم ہے, یوم ولدت فیہ, اس لیے ہر سوموار کو روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا تھا, میں اس دن پیدا ہوا تھا. تو حضور کے آنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا, اظہار مسرت کرنا, یہ تو نبی پاک کا طریقہ ہے. حضور کہتے ہیں میں پیدا ہوا تھا, میں مبعوث ہوا تھا اسی دن. شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ, ہمارے جتنے مکاتب فکر ہے نا ہندوستان میں, یہ سارے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کے شاگرد بنتے ہیں. سلسلہ حدیث ان کے شاگردوں کے شاگرد ہیں سارے. ان کے ابا جی شاہ عبد الرحیم صاحب, اس بزرگ کا حوالہ دے رہا ہوں جس پر سارے مکاتب فکر متفق ہیں, اپنی تو بات ہی نہیں کر رہا. شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کہتے ہیں ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا تھا, اور طریقہ یہ تھا کہ پاک اور طیب کمائی سے ہر مہینے تھوڑے سے پیسے علیحدہ کرتا, پاک اور طیب, اور سال کے بعد اپنے پاک رسول کا پاک میلاد کرتا. فرماتے ہیں ایک سال غربت آ گئی, غریبی, آزمائش, پریشانی, کوئی شے نہیں تھی. گھر میں ٹوپیاں دو تھی میری, ایک میں نے پہن لی, دوسری میں نے بیچ لی. تھوڑے سے چنے خریدے, کچھ طالب علموں کو بٹھایا اور مصطفیٰ کا میلاد پڑھنا شروع کر دیا. حضور کی شان بیان کرنی شروع کر دی, درود پاک پڑھا. فرماتے ہیں غریبی کا یہ عالم کہ بھنے ہوئے چنے اور بس. فرماتے ہیں جب ختم ہو گیا وہ میلاد کی بزم تو میں نے ان طالب علموں کو تھوڑے تھوڑے چنے کھلائے, کچھ خود کھائے, اور بڑے بوجھل قدم کے یار مصطفیٰ کا میلاد جن کے صدقے سارا کچھ ملا ہے. او دوستو میلاد کو رسوا نہ کرو, گلی گلی گھوم کے پلیٹیں لے کے چندے مانگتے ہو میلاد کے. میلاد کا موقع ہے تو جانے قربان کر دیا کرو. تمہاری جیب آج بھی نہیں ہلکی ہوگی تو کب ہوگی؟ بچے میلاد, میں شیشہ نیچے کر کے نا گاڑی کا, مجھے مل جائیں بچے میلاد میں کے لیے پیسے مانگتے تو میں کہتا میلاد نو مانگت کر چھڑے آجے, چلو گھر دوڑ جاؤ. یہاں بھی سنی سے یہاں بھی کہنا پڑے گا کہ پیسے دے, اسے تو خود آ کے مسجد میں کہنا چاہیے بتائیں میلاد کب ہونا ہے. اس لیے کہ یہ میرے رسول کی تشریف آوری ہے. اس دفعہ جھنڈیاں بھی میرے ذمہ, جھنڈا بھی میرے ذمہ, لائٹنگ بھی میرے ذمہ, لنگر بھی میرے ذمہ. میلاد شریف کا موقع اور لوگ چندے مانگتے پھرے, یہ کوئی اتنی مناسب چیز نہیں. اگرچہ میں حرام کا فتویٰ نہیں دے رہا. حضرت شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ چنے میں نے کھلائے, بوجھل قدموں سے عشاء پڑی, بڑا پریشان تھا, زیادہ ہوتے تو میں زیادہ لٹاتا, لیکن فرماتے ہیں وہی چنے کھلا کے عشاء پڑھ کے میں سو گیا. میرے نصیب جاگے, مجھے مصطفیٰ کریم کا دیدار نصیب ہو گیا. خواب میری وچ آیا ماہی تے میں اودے گل وچ پا لئیاں باواں, ڈر دی ماری اکھ بھی نہ کھولاں کتے پھر وچھڑ نہ جاواں. تے حضور خواب میں آئے, سارا میرا شہر مہک گیا. تو میں حضور کی طرف دیکھتا ہوں تو حضور کچھ عمل کر رہے ہیں, اور جو میں نے غور کیا تو نبی پاک کی گود میں وہی میلاد والے چنے پڑے ہیں. حضور ان کو اپنے ہاتھوں میں لیتے ہیں, تناول فرما رہے ہیں, اور فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا نا حضور کا چہرہ تو نبی پاک میری طرف دیکھ کے مسکرائے
تو میں سمجھ گیا میرا سونا مجھے بتا رہا ہے کہ اگر تیرے یہ چنے مجھے پسند ہے تو سمجھ لے تیرا میلاد میں نے بڑا ہی پسند فرمایا ہے. تیرا تذکرہ میلاد ضروری تو نہیں کہ آپ علامہ صاحب کو بلائیں, ضروری تو نہیں نعت خواں کو دعوت دیں, محفل نعت کے میلاد کے تقاضے سمجھو, آپ اپنے گھر میں بچوں کو بٹھائیں, حضور کے تذکرے سنائیں, کوئی عرض نہیں. میلاد کا مطلب کس نے شرط لگائی ہے کہ آپ کے پاس 50 لاکھ روپیہ ہوگا؟ اور میں اپیل کرتا ہوں نعت خانوں سے, علماء سے, تمہیں خدا نے دین کے نام پہ دیا ہے, دین کے نام پہ, دین کے نام پہ. آپ یقین کریں لوگ راہوں میں, مجھے کل جانا تھا وہ ضلع خوشاب میں, تو رستے کا نہیں پتا تھا, 2 آدمی سپیشل للہ انٹرچینج پہ کھڑے تھے گاڑی لے کے کہ حضرت کو پتہ نہیں ہے تو لے کر کے جانا. اور وہاں جو ایک ہزاروں کے مجمع ہوتے ہیں, لوگ ہاتھ چومتے ہیں, پیار کرتے ہیں, پھول ڈالتے ہیں. یہاں آسان ہے اس دور میں کسی کے لیے کھڑا ہونا اور رستے بنانا, تو تمہیں دین کے نام پر اتنی زیادہ عزت ملی ہے تو تمہیں خیال کرنا چاہیے, خیال کرنا چاہیے تمہیں. میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے تو کانٹوں پہ چڑھ کر دین بتلایا ہے, اور ریٹ رکھا ہوا ہے 50,000 50,000 30,000. شرم نہیں آتی؟ ڈر نہیں آتا تمہیں اللہ سے؟ میں خوف نہیں آتا؟ اور آپ شکوہ ہے یہ 5% لوگ ہیں پیسے مانگنے والے, 5%, 95% خدمت کرنے والے ہیں. میں صحیح بات کر رہا ہوں. میں آپ کو نعت کا گنوا سکتا ہوں جو ریٹ طے کر کے آتے ہیں, تو جو باقی سارے فی سبیل اللہ پڑھتے ہیں ان کو کیوں نہیں بلاتے؟ 5 6 7 خطیب ہوں گے جو پیسے لے کے تقریریں کرتے ہیں. آپ لوگوں نے اہل سنت کو بدنام کرنے کے لیے ان 4 5 کا نام لینا, صرف باقی 95 کی بات کرو جو دین کی بات کر رہے ہیں. میں ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. لوگوں نے 4 5 لوگوں کا نام لینا ہوتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کسی بندے کے اندر 99 خوبیاں ہوں تو لوگ خوبیاں نہیں دیکھتے, ایک خامی دیکھتے ہیں. یہ 5 7 بندے ہیں بھائی, ہاں زیادہ نہیں, 5 7 ہیں, تو ان کی طرف کیوں دیکھتے ہو؟ 95% کیوں نہیں دیکھتے جو مدارس میں بیٹھ کے دین پڑھا رہے ہیں, جو سارا دن رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے. اور شکوہ ہے قوم سے, ہر چیز کو لوگوں نے بکاؤ سمجھ لیا. جب اچھے لوگوں کی قدر نہیں کرو گے تو پھر برے لوگ تو میدان میں آئیں گے. ایک چیز کی اجازت ہے دین کے اندر, کسی نے کسی مولانا کو فون کیا, اس کو سمجھ لیں آپ, اتنی اجازت ہے. کسی نے کسی علامہ صاحب کو فون کیا کہ آپ فیصل آباد آئیں, تو مولانا کہہ سکتے ہیں کہ پتہ نہیں میرے پاس کرایہ بھی ہے کہ نہیں, میرے آنے جانے کا بندوبست کرو, میں آ جاتا ہوں. اس حد تک بات کرنا شریعت میں, بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ جو آپ امام کو تنخواہ دیتے ہیں نا, تو یہ آپ نماز پڑھانے کی تنخواہ نہیں دیتے, یا وقت کی تنخواہ دیتے ہیں کہ تو نے فجر کی نماز پڑھانی ہے تو 5:45 سے 6:15 تک تو ہمارا پابند ہے. تو یہ وقت کے پیسے, یہ نماز کے پیسے, یہ درست نہیں. اور میری گزارش ہے ان لوگوں سے, ٹھیک ہے آپ زیادہ راہ کا سوال کریں, لیکن اللہ نے آپ کو کتنا نوازا ہے, کیوں یہ ظلم کرتے, کیوں زیادتی کرتے؟ غریب آدمی کی پہنچ میں اب نعت خواں بھی نہیں رہا, وہ اپنے نبی کی نعت بھی سننا چاہے تو اس کے پاس پیسے نہیں. غریب آدمی اگر اپنے محبوب کی تعریف کسی مولانا سے سننا چاہے تو اس کے پاس وہ بھی پیسے نہیں. اتنی زیادتی. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, فرماتے ہیں صحابہ صفہ میں سے میں نے کچھ لوگوں کو قرآن پاک پڑھایا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی, ان میں سے قرآن پاک ختم ہوا. کمان بطور تحفہ استاد کی خدمت کرنا سنت ہے, بطور نذرانہ کسی کو کوئی چیز دینا سنت ہے, اور وصول کرنا سنت ہے. لیکن اگر کوئی اپنی خوشی سے دے تو میرے نبی پاک نے فرمایا تمہیں کوئی تحفہ اور نذرانہ دے تو لیا کرو, اس سے محبت پیدا ہوتی ہے. اور فرمایا ایک وقت آئے گا تم مانگو گے تمہیں کوئی دے گا نہیں, لیکن مطالبہ کرنا, طے کرنا, ریٹ طے کرنا, اللہ اکبر, کتنی غلط اور کتنی یہ وہ بات ہے جس سے انسان اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرتا ہے. یہ لفظ کہتے ہوئے کتنی شرم آتی. حضرت عبادہ بن صامت کہتے ہیں میں نے قرآن پاک پڑھایا صحابہ صفہ میں سے, میرا قرآن پاک مکمل ہوا تو ایک شخص نے مجھے کمان دی, تو میں نے کہا اتنی دیر وصول نہیں کروں گا جب تک اپنے نبی سے پوچھ نہ لوں. کہتے ہیں میں رسول پاک کی بارگاہ میں آیا, حضور قبول کر لوں؟ فرمایا اس لیے نہ قبول کرنا, گویا سمجھایا فی نفس سے, اس لیے نہ قبول کرنا کہ قرآن کا معاوضہ ہو, ورنہ یاد رکھنا اللہ قیامت میں آگ کا لباس پہنا دے گا. تحفے کا معاملہ اور ہے, نذرانے کا معاملہ جو چیز جائز ہے اس کا میں اعلان کر رہا ہوں, لیکن مطالبے کرنا, ریٹ طے کرنا, اکاؤنٹ نمبر دینا, دلال قائم کرنا, کتنا ظلم ہے, زیادتی کی بات ہے.
ایک صاحب نے مجھے لودھرا سے فون کیا ٹائم دے دیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ربیع الاول میں آؤں گا، ساہیوال بھی مجھے آنا ہے، ملتان بھی، تو میں آپ کو وہاں بھی میں حاضر ہو جاؤں۔ کہنے اکاؤنٹ نمبر بھی دے چھڈو، سیکٹری دا بھی نام دسو۔ میں نے کہا یار تو نے غلط جگہ فون کر لیا ہے، ایسا کوئی کھاتا نہیں۔ کہنا پھر نہیں تسی آؤندے۔ یعنی یہ اللہ معاف کرے قوم کا یہ مائنڈ سیٹ ہو گیا ہے کہ جو بندہ طے نہیں کرتا وہ آ ہی نہیں سکتا، وہ طے کرتا ہے۔ کہنے لگا آپ کرے طے، اور میں نے کہا ہم نے پکا ہی طے کر لیا ہے، جس سے طے کیا اس سے پکا ہی کیا ہے، اور تمہیں پتہ ہی نہیں جس سے طے کیا اس نے نوازا کتنا ہے، کمال ہی کر دی ہے۔ فرشتے بھی کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، جس سے طے کیا اس سے پکا ہی سودا ہو گیا۔ ضرورت کیا ہے تھوڑا تھوڑا طے کر دے؟ تو صاحب یاد رکھو یہ کوئی طریقہ نہیں۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جنت سے بندہ 500 سال دور ہوگا، یعنی ابھی 500 سال لگیں گے جنت میں جانے میں، پھر بھی جنت کی خوشبو آنی شروع ہو جائے گی۔ فرمایا جس بندے نے دین اس لیے سیکھا کہ دنیا کمائے گا، اس لیے دین سیکھا کہ اس سے دنیا کمائے گا، اللہ اس بندے کو جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں کرے گا۔ میرے دادا شیخ حضور مفتی اعظم ہند شہزادہ اعلیٰ حضرت مولانا مصطفیٰ رضا خان صاحب، یہ تھے خوددار لوگ۔ حضور مفتی اعظم ایک جلسے میں تشریف لے گئے تو مفکر ملت حضرت علامہ ارشد القادری صاحب کہتے ہیں میں نے انہیں بلایا جمشید پور، جب تشریف لائے تو ان کا روب اور جلال بڑا تھا۔ واپسی پر میں نذرانہ دینے لگا، فرمایا یہ کیا ہے؟ حضور نے پوچھا کیا ہے؟ تو کہنا چاہیے تھا تحفہ ہے، نذرانہ ہے، وہ قبول کر لیتے۔ مسکرا کے پوچھا کیا ہے؟ تو کہتے روب اتنا تھا کہ میری زبان سے نکل گیا حضور کرایہ ہے، کرایہ ہے۔ فرماتے ہیں ان کے چہرے پہ جلال آیا تو پیسے دوبارہ پلٹ کے میری جیب میں ڈالے، کہنے لگے رکھ لو، میں کرایہ کا مولوی نہیں، میں کو کرایہ کا نہیں کہ جو کرایہ دے گا اپنی مرضی کی بات کرا لے گا، میں کرایہ کا نہیں، بڑا خوددار ہوں، کروں مدح اہل دول رضا، اور پڑھے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پار آئے نہ نہیں۔ تو محفل نعت کا تقاضا یہ ہے کہ خوددار لوگوں کو بلائیے، اور اپیل ہے میری ان لوگوں سے جو طے کرتے ہیں، بس کرو نگاہ مصطفیٰ میں طے کرو۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، تو نے خرید کر ہمیں انمول۔ تو دامن مصطفیٰ سے جو بھی لپٹا وہ یگانہ ہی ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا میلاد میں نا یکم ربیع الاول سے درود پاک شروع کرنا ہے، اور 12 تک روزانہ کم از کم 1000 بار پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، سارا سال ہی پڑھنا ہے، سارا مہینہ ہی پڑھنا ہے، پر 12 تک ضروری ہے میری طرف سے۔ ان سویرے تو انہیں بھی نہ کو پوچھ لے کیڑی حدیث چاہیا ہے، اس لیے ہر بار کی وضاحت بھی بڑی ضروری ہے نا جی، یہاں فتوے پہلے تیار ہوتے ہیں۔ تو 1000 بار پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور بڑا سوکھا ہے، الصلاۃ والسلام علیکا یار وعلی آلک و صحابیکا، یہ ایک دفعہ ہو گیا، اس کو 1000 پڑھنا ہے۔ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اگر وضو کر کے مصلی پہ بیٹھ کے خوشبو لگا کے پڑھو گے تو انشاءاللہ موجیں لگ جائیں گی، پھر تو موجیں۔ اور میلاد کی محفل میں جب لنگر پکانا ہے تو غریب کو عزت کے ساتھ کھلانا ہے، اپنے ڈرائنگ روم میں صوفے پہ بٹھا کے۔ یہ غریبوں کی محفل ہے، غریب کو قدر دینی ہے زیادہ سے زیادہ۔ اور میں ہر میلاد پہ کہتا ہوں، پھر میری گزارش رہتی ہے، چھوٹی بڑی عید پہ کوئی بیٹی اور بہن کو عید دے نہ دے، عید میلاد النبی پہ بہنوں کو ضرور فون کرنا چاہیے، بیٹیوں کو ضرور پیسے دینے چاہیے، اس لیے کہ یہی تو وہ عید ہے جس پہ میرے نبی نے بیٹی کی بات فرمائی ہے۔ اس پر بچیوں بھائی فون کریں بہنوں کو، انہیں جوڑا خرید کے دیں، انہیں بتائیں کہ میرے اندر پھر سے وہ بات تازہ ہو گئی ہے جس لیے میرے رسول پاک تشریف لائے تھے۔ تو بچیوں کا خیال کریں، بیٹیوں کا خیال کریں، بہنوں کا خیال کریں۔ میلاد نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جشن کی بات ہے، ہم سے نہ پوچھو کہ میلاد نے ہمیں کیا دیا ہے، ہم تو گلیوں کا کوڑا تھے۔ یہ ساری عزتیں رسول کے میلاد کی برکت ہے، یہ امت میں جتنا نور ہے یہ رسول اللہ کے میلاد کی برکت ہے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔